بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید اوان اور میں خورشید احمد ہوں۔ آئیے قرآن پڑھیں کے سلسلے میں ہمارا آج کا سبق ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 35 تک کا ترجمہ اور تفسیر مختصراً۔ سورۃ یوسف قرآن پاک کی 12ویں سورت ہے، یہ 12واں ہی پارہ ہے۔ 12ویں پارے کا یہ 14واں رکوع ہے، جبکہ سورۃ یوسف کا یہ چوتھا رکوع ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال نسوة فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا ان لنراها فی ضلال مبین۔ اور شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز کی بیوی اپنے جوان غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے۔ ان کے دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے، ہمارے خیال میں تو وہ سری گمراہی میں ہے۔ جس طرح خوشبو کو پردوں سے چھپایا نہیں جا سکتا، عشق و محبت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ گو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اسے نظر انداز کرنے کی تلقین کی، اور یقیناً آپ کی زبان مبارک پر اس کا کبھی ذکر بھی نہیں آیا ہوگا۔ اس کے باوجود یہ واقعہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا اور زنان مصر میں اس کا چرچا عام ہو گیا، یعنی مصر کی عورتوں میں اس کا چرچا عام ہو گیا۔ عورتیں تعجب کرنے لگیں کہ عشق کرنا تھا تو کسی پیکر حسن و جمال سے کیا جاتا، یہ کہ اپنے غلام ہی پر زلیخا فریفتہ ہو گئی، یہ تو اس کی نادانی ہے۔ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، اس نے جب ان کی اس فریب پر غیبت کا حال سنا، یعنی زلیخا نے جو یوسف علیہ السلام کو بہلانے پھسلانے کے لیے جو چکر چلایا تھا، جب یہ سنا کہ عورتیں اس کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کر رہی ہیں تو انہیں بلوا بھیجا۔ تو ان عورتوں کو ظاہر ہے جو نزدیک ترین کی ہوں گی، جاننے پہچاننے والی، جن عورتوں نے یہ باتیں کی ہوں گی، تو انہیں بلا بھیجا اور ان کے لیے ایک مجلس مرتب کی، اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دی اور کہا اے یوسف ان کے سامنے چلے آؤ۔ ان عورتوں نے جب اسے دیکھا تو بہت بڑا جانا اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور زبانوں سے نکل گیا کہ ماشاءاللہ یہ انسان تو ہرگز نہیں ہے، یہ تو یقیناً کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے۔ زنان مصر یعنی مصر کی عورتوں میں غائبانہ باتوں اور طعن و ملامت کو مکر سے تعبیر کیا گیا، جس کی وجہ سے بعض مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ ان عورتوں کو بھی یوسف کے بے مثال حسن و جمال کی اطلاعات پہنچ چکی تھیں، چنانچہ وہ اس پیکر حسن کو دیکھنا چاہتی تھیں، چنانچہ وہ اپنے اس مکر یعنی خفیہ تدبیر میں کامیاب ہو گئیں، اور امرات العزیز نے یہ بتلانے کے لیے کہ میں جس پر فریفتہ ہوئی ہوں محض ایک غلام یا عام آدمی نہیں ہے، بلکہ ظاہر و باطن کے ایسے حسن سے آراستہ ہے کہ اسے دیکھ کر نقد دل تو جان ہار جانا کوئی انہونی بات نہیں۔ لہٰذا ان عورتوں کی ضیافت کا اہتمام کیا گیا اور انہیں دعوت بعام دی گئی، یعنی ایسی نشست گاہیں بنائیں جن میں تکیے لگے ہوئے تھے، جیسا کہ آج کل بھی عربوں میں ایسی فرشی نشست گاہیں ہیں، حتیٰ کہ ہوٹلوں اور ریستورانوں میں بھی ان کا اہتمام ہے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے چھپائے رکھا، جب سب عورتوں نے ہاتھوں میں چھریاں پکڑ لیں تو امرات العزیز یعنی عزیز کی بیوی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مجلس میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ یعنی حسن یوسف علیہ السلام کی جلوہ آرائی دیکھ کر ایک تو ان کے حسن یوسف علیہ السلام کی جلوہ آرائی دیکھ کر ایک تو ان کی عظمت و جلال و شان کا اعتراف کیا، اور دوسرے ان پر بے خودی کی ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ چھریاں اپنے ہاتھوں پر چلا دیں، جس سے ان کے ہاتھ زخمی اور خون آلودہ ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نصف حسن دیا گیا ہے، صحیح مسلم، یعنی جتنا پوری دنیا کو حسن دیا گیا ہے اس کا نصف حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن دیا گیا ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، کیونکہ یہاں سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب ان عورتوں کے ہاتھ میں چھریاں تھیں
تو جب یوسف علیہ السلام ان کے سامنے آئے تو ان عورتوں کے ہاتھ جو کچھ وہ دیا ہوا تھا کاٹ رہی تھیں، وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھتی کی دیکھتی ہی رہ گئی اور وہ چھریاں اپنے ہاتھوں پر چلا دیں۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ فرشتے شکل و صورت میں انسان سے بہتر یا افضل ہیں، کیونکہ فرشتوں کو تو انسانوں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ علاوہ ازیں انسان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں صراحت کی ہے کہ ہم نے اسے احسن تقویم یعنی بہترین انداز میں پیدا کیا ہے۔ ان عورتوں نے بشریت کی نفی محض اس لیے کی کہ انہوں نے حسن و جمال کا ایک ایسا پیکر دیکھا تھا جو انسانی شکل میں کبھی ان کی نظروں سے نہیں گزرا تھا، اور انہوں نے فرشتہ اسے اس لیے قرار دیا کہ عام انسان یہی سمجھتے ہیں کہ فرشتے ذات و صفات کے لحاظ سے ایسی شکل رکھتے ہیں جو انسانی شکل سے بالا تر ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ انبیاء کی غیر معمولی خصوصیات و امتیازات کی بنا پر انہیں انسانیت سے نکال کر نورانی مخلوق قرار دینا ہر دور کے ایسے لوگوں کا شیوا رہا ہے جو نبوت اور اس کے مقام سے ناآشنا ہوتے ہیں۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمْرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا، یہی ہیں جن کے بارے میں تم مجھے طعنے دے رہی تھی۔ میں نے ہر چیز چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، لیکن یہ بال بچا رہا، اور جو کچھ میں اسے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہ کرے گا تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا، اور بے شک یہ بہت ہی بے عزت ہوگا۔ جب زلیخا نے دیکھا کہ اس کی چال کامیاب رہی ہے اور عورتیں یوسف علیہ السلام کے جلوہ حسن آراء سے مدہوش ہو گئیں تو کہنے لگیں کہ اس کی ایک جھلک سے تمہارا یہ حال ہو گیا ہے، تو کیا تم اب بھی مجھے اس کی محبت میں گرفتار ہونے پر طعنہ زنی کرو گی؟ یہی وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو۔ عورتوں کی مدہوشی دیکھ کر اس کو مزید حوصلہ ہو گیا، اور شرم و حیا کے سارے حجاب دور کر کے اس نے اپنے برے ارادے کا ایک مرتبہ پھر اظہار کر دیا ان عورتوں کے سامنے بھی۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ بہت پسند ہے۔ اگر تو نے ان کا فن فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں میں سے جا ملوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعا اپنے دل میں ہی کی، اس لیے کہ ایک مومن کے لیے دعا بھی ایک ہتھیار ہے۔ حدیث میں آتا ہے 7 آدمیوں کو قیامت والے دن عرش کا سایہ عطا فرمایا جائے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جسے ایک ایسی عورت تو دعوت گناہ دے جو حسن و جمال سے بھی آراستہ ہو اور جاؤ منصب کی حامل ہو، لیکن وہ اس کے جواب میں کہہ دے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم۔ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کے داؤ پیچ اس سے پھیر دیے، یقیناً وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين۔ پھر ان تمام نشانیوں کے دیکھ لینے کے بعد بھی انہیں یہی مصلحت معلوم ہوئی کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے قید خانہ میں رکھیں۔ عفت و پاک دامنی واضح ہو جانے کے باوجود یوسف علیہ السلام کو حوالہ زندہ کرنے میں یہی مصلحت ان کے پیش نظر ہو سکتی تھی کہ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی بیوی سے دور رکھنا چاہتا ہوگا تاکہ وہ دوبارہ یوسف علیہ السلام کو اپنے دام میں پھنسانے کی کوشش نہ کرے جیسا کہ وہ ایسا ارادہ رکھتی تھی۔ محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو باحیات زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمارے سینوں کا نور اور ہمارے دلوں کی بہار بنائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو یوم قیامت ہمارے حق میں سفارشی بنا کر کھڑا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ لیکن جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر بھی ضرور کلک کر لیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔